ہر زمانے میں الہی رہبر کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیا ہر نبی تمام دنیا کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے؟ اور طاغوت سے نجات پانے کے لیے کہاں پناہ لینی چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 246 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا آپ نے بنی اسرائیل کے ان بڑے لوگوں کے گروہ کو نہیں دیکھا جنہوں نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے کسی فرمان روائے حکومت کا انتخاب کریں تاکہ ہم اس کی فرمان روائی میں خدا کی راہ میں جنگ کریں۔ اس پیغمبر نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تمہیں لڑنے اور جنگ کرنے کا حکم دیا جائے تو نافرمانی کرتے ہوئے خدا کی راہ میں جنگ و جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہم کو اپنے گھروں سے نکال کر بال بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو ہی انہیں جنگ کا حکم ملا تو چند افراد کے سوا سب نے اس سے منہ پھیر لیا اور خدا ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ ملا ایسے بڑوں اور اشراف کو کہا جاتا ہے جن کی ہیبت کی وجہ سے انہیں دیکھ کر دل پر رعب اور آنکھوں میں حیا طاری ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل سے اقتدار چھن گیا۔ وہ اپنی قانون شکنی، عیش طلبی اور تن پروری کی وجہ سے ایک بار پھر ظالموں کے تسلط کا شکار ہو گئے۔ وہ اپنی آزادی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس سرزمین سے بھی نکال دیے گئے۔ انہوں نے جلا وطنی کی مصیبت سے نجات اور طاغوت کے ظلم و ستم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دشمن کے ساتھ جنگ کی ٹھان لی اور اپنے پیغمبر اشمعیل کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ وہ ان کے لیے ایک فرما رواں مقرر کریں تاکہ وہ اس کی کمان میں ظالموں سے جنگ و جہاد کریں۔ اللہ کے اس نبی نے بنی اسرائیل کی سابقہ کارستانیوں کے پیش نظر ان سے کہا کیا اس بات کا احتمال نہیں ہے کہ جنگ کا حکم جاری ہو جانے کے بعد تم اس سے منہ پھیر لو اور حکم خدا کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنگ کے لیے آمادگی نہ کرو؟ انہوں نے جواب میں کہا ہم خدا کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہم اپنی سرزمین سے نکالے جا چکے ہیں اور عرصے دراز سے آوارہ وطن ہو کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہماری زمینوں پر ان ظالموں نے قبضہ کر لیا ہے اور ہماری اولاد کو اپنا قیدی بنا رکھا ہے۔ لیکن ان دعووں اور قول و قرار کے باوجود جب انہیں جنگ کرنے کا حکم ملا تو تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب نے منہ پھیر لیا اور میدان جنگ میں جانے سے انکار کر دیا۔
نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمان بنی اسرائیل کی تاریخ کو غور سے پڑھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ نمبر 2، الہی راہبر کا نہ ہونا تفرقہ، دربدری اور ظالموں کی طرف سے ظلم و ستم کیے جانے کا سبب ہے۔ نمبر 3، بعض انبیاء ایسے تھے جو صرف ایک مخصوص گروہ اور قوم کے لیے آئے تھے، ساری انسانیت کے لیے نہیں۔ اذ قالوا لنبی لہم، اگر فرمایا جاتا کہ نبیہم تو اس میں یہ بات واضح نہ تھی کہ کسی ایک قوم کے لیے ہیں یا سب کے لیے، لیکن جب فرمایا لنبی لہم اس سے بات واضح ہو گئی کہ وہ صرف ایک ہی قوم کے لیے تھے۔ نمبر 4، جنگی سالار اور کمانڈر کو آسمانی راہبر کی طرف سے منتخب اور منصوب ہونا چاہیے، پس دین سیاست سے الگ نہیں۔ نمبر 5، اگر جنگ میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے لائق، قابل اور اہلیت رکھنے والا کمانڈر ہونا چاہیے۔ نمبر 6، طاغوت سے نجات حاصل کرنے کے لیے انبیاء کی پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ نمبر 7، جو لوگ اصلاح کے لیے تجاویز پیش کرتے ہیں ان سے قول و قرار لے لینا ضروری ہے۔ نمبر 8، راہبر و پیشوا کی نگاہیں مستقبل پر ہونی چاہیے اور اسے احتمال اور خیال بھی رکھنا چاہیے کہ لوگ وعدہ خلافی بھی کریں گے، میدان بھی چھوڑ جائیں گے، جنگ سے راہ فرار بھی اختیار کریں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا نہیں کر پائیں گے۔ نمبر 9، ظلم کو دور کرنے اور وطن کے دفاع کے لیے جنگ کرنا راہ خدا میں جہاد ہے۔ نمبر 10، مشکلات کا آنا بیداری اور نجات کے لیے متحرک ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ نمبر 11، میدان جنگ و جہاد بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کو آزمانے اور ان کا پول کھولنے کی جگہ ہے۔ نمبر 12، وعدہ خلافی کرنے والے اور محض نعرے لگانے والے بے عمل لوگ ظالم ہیں۔ نمبر 13، جب اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے تو پھر بڑے بڑے دعوے کس لیے؟ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ الہی رہبر کا نہ ہونا تفرقہ، دربدری اور ظالموں کی طرف سے ظلم و ستم کیے جانے کا سبب ہے۔ ہر نبی ساری دنیا کے لیے مبعوث نہیں ہوتا، بلکہ کچھ نبی صرف ایک خاص قوم کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں، اور طاغوت سے نجات پانے کے لیے انبیاء سے پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔